الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود شریف نماز پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج سفر المظفر کی 9 تاریخ ہے 1443 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق آج 17 ستمبر سن 2021 عیسوی ہے. آج یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی پر آج میرا چوتھا بیان ہے. اصلاح کے لیے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. صرف آیاتیں پیش کرنا مقصد نہیں ہوتا یا اس کا ترجمہ صرف پیش کرنا مقصد نہیں ہوتا. اصل میں تفسیر زیادہ بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے جس سے آدمی کو سبق ملتا ہے. گزشتہ جمعے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا. امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، ہر امر ہر فیصلہ اللہ کا چلے گا. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. قرآن حکیم میں ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ ساری تبلیغ کرنے کے بعد اب یوسف علیہ السلام نے خواب بتایا. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. یہاں ربہ کے معنی آئے ہیں. بعضی جگہ پر قرآن حکیم میں رب لیا گیا ہے، اس سے مراد پالن ہار بھی ہے، پالنے والا. کہ تو اپنے رب کو یعنی کہ بادشاہ کو، رب سے مراد وہ نہیں، ایک نام کے کئی مرتب یہاں تک کہ مطلب ہوتے ہیں، یہ اس طرف جا رہا ہے.
اب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہاں رب ہم حقیقی اللہ عز و جل کو کہہ رہے ہیں۔ بعض اوقات جیسے ربا یعنی صغیرہ کے الفاظ ہیں قرآن حکیم میں کہ میرے ماں باپ نے، رب یہاں پر بھی ماں باپ کو بھی کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، اس سے مراد پالنے والے، کہ تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے کو کہا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، یاد رکھ تیرے سر پر جو روٹیوں کا ٹوکرا یا چھابی میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں جو تو نے خواب دیکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تجھے پھانسی دی جائے گی، سولی چڑھے گا، اور پھانسی کے بعد بھی تیرے دماغ کا یہ حال ہوگا کہ پرندے آ کر نوچیں گے، یعنی کہ تیری میت کو آسانی سے دفن نہیں کیا جائے گا۔ جب پھانسی دی جائے گی، پھانسی کے فوراً بعد ابھی تو سولی پر چڑھا ہوا ہوگا، تیرے دماغ کو پرندے نوچ نوچ کر اندر سے لے جائیں گے۔ اور کیا دیا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یوسف علیہ السلام نے کیا دیا، جو میں نے تعبیر بتائی ہے وہی ہو کر رہے گا۔ یاد رکھنا کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام یہاں تک کہ مالک کیوں نہ ہو، بڑے بڑے امام جو گزرے ہیں، امام شافی کیوں نہ ہو، اگر وہ جو یہاں تک کہ خواب کی تعبیر بتائیں، لازم نہیں کہ وہ ہو کر رہے گا۔ یہاں نبی کی بات ہے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ کام ہو کر رہے گا، ایک تو رہا ہو کر جائے گا، دوسرے کو سولی چڑھا دیا جائے گا، بس یہی کام اب ہونا ہے۔ میں نے اس لیے کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا ہوں، لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ نبی پر وحی کے 3 درجے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ موقع کی مناسبت سے جو کچھ فرما دیں، یا نبی صحیفے کے طور پر، یا قرآن، ہمارے آقا پر قرآن اترتا تھا اور نبیوں پر صحیفے تو ہر نبی پر اترے نا، صحیفے آئے، یہ اور بات ہے کہ کتابیں 4 نبیوں کو ملی، صحیفے ہر نبی کو ملے۔ صحیفے کہتے ہیں مختصر ایک دو پرچے، یعنی کہ ایک کاغذ کا آرڈر آ گیا، 2 کاغذ کا آرڈر آ گیا، یعنی کہ معمولی سا پرچہ آ گیا۔ تو اسی طرح نبی جو کچھ خواب میں دیکھے وہ بھی حقیقت ہے، اب موقع کی مناسبت سے جو نبی نے کہہ دیا وہی ہونا ہے۔ اب یہاں تک کہ خواب کی تعبیر سے پتہ چل چکا تھا، ایک آدمی رہا ہو کر جائے گا، اسے بادشاہ کے یہاں دوبارہ نوکری مل جائے گی، بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ خدا کی قسم کبھی قرآن حکیم پر توجہ کیا کرو۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، تو رہا ہو کر جائے گا، بادشاہ کے یہاں جائے گا، میرا ذکر تو کرنا، بے غلام کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اسی بات پر اللہ پاک ناراض ہو گئے، فرمایا کیوں کہا، جس ظالم نے جیل میں ڈلوا دیا اپنی آبرو کے لیے، عزت بچانے کے لیے، جس نے جیل میں ڈالا انہی ظالموں کے سامنے، اے میرے یوسف علیہ السلام آپ نے فریاد کیوں کی؟ اللہ پاک کو یہی بات پسند نہیں آئی
تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں غالباً 12 سال آپ کی سزا بڑھا دی گئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں نہیں 13 سال یوسف علیہ السلام کی سزا کو بڑھا دیا گیا۔ اور جس سے کہا کہ بادشاہ کو ذکر کرنا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّي، یہاں تک کہ شیطان نے بھلا دیا اپنے بادشاہ کو ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، قرآن حکیم نے کہا کہ کئی برس گزر گئے، اللہ کا نبی جیل میں پڑا ہوا ہے، گناہ کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، بے گناہ کی، یہاں تک کہ بے گناہی کی جیل کاٹ رہا ہے۔ کئی برس گزر گئے، یوسف علیہ السلام کو زندان میں پڑے ہوئے۔ کافی عرصہ گزر گیا، قرآن حکیم نے کئی برس کا لفظ لیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ 8 برس تھے، 7 برس یا 10 برس یا 12 یا 13، ایک اندازہ لگایا لوگوں نے۔ اور بعضے کہتے ہیں 14 سال آپ جیل میں رہے۔ شیطان نے تو بھلا دیا، اس قیدی نے جا کر کوئی ذکر نہیں کیا بادشاہ کو۔ اب بادشاہ سویا ہوا ہے، خواب دیکھا۔ اب اس خواب کے بارے میں قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، سارا اسی کو اب سماعت فرمائیں۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ 7 بَقَرَاتٍ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٌ و7 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، یہاں تک کہ 7 گائیں ہیں، فربا، موٹی ہیں، تکڑی ہیں، یہاں تک کہ 7 گائیں بالکل کمزور ہیں، لاگر ہیں، دبلی پتلی ہیں، وہ طاقتور گاؤں کو کھا جاتی ہیں۔ اور 7 خوشے دیکھے سبز، اور 7 خوشے ہیں یہاں تک کہ خشک۔ کیا تعبیر ہے اس کی؟ بڑے بڑے خواب بتانے والے اس زمانے میں موجود تھے، یہاں تک کہ بادشاہ نے عدالت لگوائی، بڑے بڑے خواب بتانے والوں کو سامنے لے آئے، فرمایا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم لرؤیا تعبرون۔ اور لوگوں، میری خواب کی تعبیر بتاؤ کیا ہے؟ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں کیا تمہارا خیال ہے؟ تم مجھے کیا بتانا چاہتے ہو؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی خواب کی تعبیر بتانے والے، حالانکہ وہ گورنمنٹ کے ملازم بھی تھے، پتا تھا کہ ملازمت سے نکال دیا جائے گا، ہمارے حالات برے ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی جو انہوں نے جواب دیا قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اسے بھی بتا دیا۔ کہنے لگے قالوا اضغاث احلام، ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ وما نحن بتعمیل الاحلام بعالمین، دیکھو کتنے صاف گو، میرے جو ملا حبیب بھی ہوئے آنا کہ واہ سی واہ، میں تعبیر دسن واسطے تیار ہوں۔ ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی ہمیں۔ اب وہ شخص، یعنی کہ ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں پتہ نہیں، ہم نہیں بتا سکتے۔ اب وہ جو شراب پلانے والا رہا ہو کر گیا تھا نا جیل سے،
پتہ تو چل چکا تھا کہ اسے بادشاہ کے یہاں نوکری ملے گی. اسے یاد آ گیا. بادشاہ کو کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ. اب وہ شخص جو دو قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد بات یاد آ گئی کہ تعبیر بہترین بتانے والا تیرے جیل خانے میں موجود ہے، مجھے اجازت دو جانے کی. تعبیر بتائے گا 100%. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا ہے. اللہ اکبر، کئی برس کے بعد آیا ہے. کہنے لگا یوسف ایو الصدیق افتنا فی 7 بقرات ثمانی یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات. ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے 7 گائیں ہیں، یہاں تک کہ دبلی پتلی 7 گائیں ہیں فربا. دبلی پتلی گائیں فربا گائوں کو، طاقتور گائوں کو کھا جاتی ہیں. اور 7 خوشے ہیں، یہاں تک کہ سبز اور 7 خشک ہیں. ان کے بارے میں ہمیں بتایا جائے، ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کرو نا. اللہ اکبر. قرآن حکیم بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یاد رکھو 7 سال بارشیں خوب ہوں گی اور 7 سال جو آئیں گے قحط سالی کے، قدرتی بارشیں نہیں ہوں گی، مینا نہیں بسے گا، نہیں برسے گا، اللہ کی طرف سے بارشیں نہیں ہوں گی. یہ اس کی تعبیر ہے، جا کر بتاؤ. یہاں تک کہ اس نے کہا لے کر آؤ اسے ہمارے پاس، ہم یہاں تک کہ اس سے مزید معلومات کریں کیا ہے. اللہ اکبر. بعض اوقات علمی تقاضا دماغ کا بھی ہوتا ہے. خواب کی تعبیر کے بڑے انداز ہوتے ہیں، ہم لوگ جانتے نہیں. بعض اوقات خواب موسم کے حساب سے بھی ہوتا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے کسی نے خواب پوچھا کہ حضرت جی سردیوں کی رات ہے اور 4 پائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا جا زمین کھود کر دیکھ سونا نکلے گا، اور واقعی نکلا. اور ایک آدمی نے خواب دیکھا گرمیوں کی رات ہے، 4 پائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا جلدی کر، بال بچوں کو گھر سے باہر نکال، تیرا مکان گرنے والا ہے. فرمایا حضرت جی یہ کیا ہوا؟ فرمایا گرمیوں کی موسم میں 4 پائی کے نیچے آگ دیکھنا اچھی بات نہیں نا. واقعی اس نے بال بچوں کو باہر نکالا، یہاں تک کہ مکان گر گیا. اور بعض اوقات خواب امام ابو حنیفہ یا امام ابن سیرین کے بارے میں لکھا ہے رحیم اللہ کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نعوذ باللہ خواب دیکھا کہ میں قرآن حکیم پر نعوذ باللہ پیشاب کرتا. رویا ہے بیچارہ. حضرت جی
اتنا شقی القلب بن جاؤں گا، اتنا گناہگار ہو جاؤں گا کہ نعوذ باللہ ایسی حرکت کرنے لگوں گا۔ فرمایا چپ ہو جا، کسی کو نہیں بتانا، اللہ پاک نے تجھے بشارت دی ہے۔ کیا؟ رات کو گیا تھا اپنی بیوی کے پاس، کہنے لگا ہاں، اللہ پاک تجھے ایک لڑکا دے گا اور وہ حافظ قرآن بنے گا۔ دیکھو اب خواب کیا ہے، تعبیر کیا ہے۔ اور ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت جی خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں۔ فرمایا جاؤ پولیس والے کو بلا کے لاؤ۔ پولیس والے آ گئے، فرمایا اسے لے جاؤ۔ کہنے لگا خوب رہی حضرت جی، آیا تھا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، لیکن آپ کے یہاں تک کے دربار سے ہتھ کڑی لگ کر چل رہی ہے، میں یوں ہی جا رہا ہوں۔ فرمایا ہاں، یوں ہی خواب نہیں دیکھا تھا، تو مردوں کے کفن چراتا ہے، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل بڑا بے نیاز ہے کہ خواب کے اچھا اب بتاؤں، کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ قاری حبیب یہ بتاؤ کہ ہم اگر خواب دیکھیں کیا حقیقت ہوتی ہے؟ لوگ مختلف لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ جو میں نے زیادہ تفصیل پڑھی ہے، تشریح زیادہ سے زیادہ پڑھی ہے، وہ یہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب دیکھو کہا کرو الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اگر برا خواب دیکھو تو یوں کہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار پڑھو۔ اگر یہ پوری حدیث نہیں آتی، یہاں تک کہ کہہ دو استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے۔ برا خواب دیکھو، اور حدیثوں میں آیا ہے کہ عام روٹین میں خواب کا زیادہ ذکر نہ کیا کرو، منع کیا ہے کہ خواب کا ذکر نہیں کرنا۔ اسی طرح امام مالک کے دور میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری موت کب آئے گی، یہاں تک کہ خواب میں حضرت اسرائیل کا سامنا ہوا۔ فرمایا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا حضرت اسرائیل ہوں۔ چلو جی کام بھی آپ سے ہے کہ بتاؤ میری موت کب آئے گی۔ کتابوں میں آتا ہے یوں ہی حضرت اسرائیل نے خواب میں 5 کا اشارہ کیا اور چلے گئے، اور لوگوں سے تعبیر پوچھنے لگے۔ کسی نے کہا گھبرانا علی تیری 500 سال زندگی باقی ہے، کسی نے کہا 5 سال، کسی نے کہا 5 ماہ، کسی نے کہہ دیا 5 دن، کسی نے کہہ دیا 5 گھنٹے۔ جو اگر کسی کو بتا دے کہ 5 گھنٹے زندگی باقی ہے، کیا خیال ہے؟ وہ تو مرنے سے ہی پہلے مر جائے گا۔ اور آپ احباب نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر، اور بعض اوقات وفات دکھاتے ہیں، کہ میں نے بھی یوٹیوب پر کئی دیکھے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یا کھیلتے ہوئے مسجد میں گیا، وضو کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، سجدے میں موت آ گئی۔ یہ سارا بنایا ہوا ہے، لیکن جو حافظ متین اصغر صاحب بیان کرتے ہوئے انتقال کر گئے، یہ حقیقت میں دنیا سے گئے۔ بیان کرتے ہوئے اللہ کا نام لے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ 1 سیکنڈ اللہ عز و جل کی تعریف کرنے سے آدمی کروڑوں اربوں خربوں سال اس کے بدلے میں جنت میں گزارے گا۔ تعریف کا اتنا اجر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی حکمت ہے کہ آدمی کو موت کا وقت کیوں نہیں بتایا۔ توجہ کرنا،
ایسی باتوں پر لوگ توجہ نہیں کرتے، توجہ کیا کرو، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ کیوں کہ ہم نقصان اسی لیے تو اٹھاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ بھئی اب میں بیٹھا ہوں، اگر مجھے پتا ہو کہ میری زندگی 50 سال ابھی باقی ہے، کیا خیال ہے؟ برائیاں زیادہ کروں گا، 50 سال ابھی زندگی باقی ہے۔ اگر ایک آدمی کو پتا ہے کہ میرے 5 دن باقی ہیں زندگی کے، وہ مرنے سے پہلے مر جائے گا، ایک ایک کو کہے گا او یار او کر گنو او کر گنو، اور 5 ہی باقی رہ گئے، میں مرنے والا، اور مرن تو پہلے مرن شروع تھی۔ ویسے ہر کام میں اللہ عز و جل نے حکمت رکھی ہے، لیکن ہم لوگ توجہ نہیں کرتے نا۔ اب خواہ میں حضرت اسرائیل آئے جو اشارہ کیا، امام مالک قرآن حکیم کے مفسر تھے، فرمایا سب نے جھوٹ بولا ہے، جس نے کہا 500 سال، جس نے کہہ دیا کہ یہاں تک کہ 5 سال 5 مہینے یا 5 دن یا 5 گھنٹے، سب نے جھوٹ کہا۔ اب انہوں نے بھی دلائل دیا، لیکن قرآن کی روح سے، ایک اپنے منطق سے کہنے لگے کہ حضرت اسرائیل نے 5 میں سے اشارہ وہ کیا ہے کہ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا، کسی کو معلوم بھی نہیں زمین کے کس حصے پر، کس ٹکڑے پر موت آ جائے گی۔ کسی کو پتہ بھی نہیں، موت تو آنی ہے، اور اللہ پاک نے احکام بھی بتائے کہ کیا کرو۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا او لوگو میری زمین پر اکڑ کے نہ چلو، الہی جوانی دی، تندرستی دی، صحت عطا کی، بڑا لمبا چوڑا جوان بنا دیا، یہاں تک کہ میں کیوں نہ اکڑا کروں۔ اللہ پاک نے اس اکڑ کو توڑنے کے لیے بھی جواب دیا، فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، فرمایا او لوگو تم میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تم میرے پہاڑوں سے بلند ہو ہی نہیں سکتا، پھر تیرے اکڑنے کا کیا فائدہ؟ نہ پہاڑوں سے بلند ہو سکتا ہے، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اور کس چیز کی اکڑ لیے پھرتے ہو؟ آؤ سیدھی طریقے سے میرے یہاں آؤ، کیسے؟ جھکتے ہوئے آؤ، عاجزی کرتے ہوئے آؤ، اس طریقے سے آؤ۔ یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، یہاں تک کہ جیل سے باہر آ گئے، زندان سے آ گئے، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، کہنے لگے تعبیر یہی ہے۔ کیا تعبیر ہے؟ 7 سال ابھی جو ہے روانگی کے ہیں، آپ سمجھے نہیں؟ یہاں تو بابا جو جیل کاٹ کے آتا ہے اس سے زیادہ دہشت گرد بن جاتا ہے، شدت پسند ہو جاتا ہے۔ سن 2008 میں ڈسٹرکٹ جیل میں تھا، تو وہاں پر میں نے کیا دیکھا، بڑے بڑے چور، کوئی کار چور ہے، کوئی موٹر سائیکل چور ہے، کوئی سائیکل چور، یہ جو نوجوان لڑکے 15-16 سال کے وہ سائیکل چور، جو موٹر سائیکل چور تھے 20-22-25 سال کے، اور جو کار چور تھے نا انہوں نے یہ جان نہیں اے مچھان، میرے کو آکھن لگے واہ مولوی صاحب تو مولوی تھی کہ جیل چ آیا پہ تھے آسا ہی آئے پہ، میں کہ صدقے نہ ورنہ تو سا جڑے لے گھر وڑسو نا بھین دے گھر ہی وڑو تو وہی دردی ہے کہ ماں باپ کچھ ہے چوری نہ کر منے میرا گھر برباد نہ کر۔ اور میں نے کہا میں جب باہر جاؤں گا دین متین کے لیے آیا ہوں، خدا کی قسم پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ اور جب باہر آیا میرے بھائی محمد رشید عرف چاند نے کہا حاجی صاحب، چھوٹے حاجی صاحب، میرے ماموں کے بیٹے احمد عرف منا نے بھی کہا، اوروں نے بھی کہا ہار بھی پہنائے۔ میں کہ کیڑا میں چھوٹا حج کر کے آیا، فرمایا جیل سے ہو کر نہیں آیا،
میں دین متین کے لیے گیا تھا، لیکن بتانا یہ غیر حاضری کا پرچہ تھا۔ وہاں پر بھی میں نے تبلیغ کی، نمازیں پڑھائی، وہاں ربیع الاول آیا، میں نے کہا میلاد میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا قاری صاحبہ تیری مہربانی، کیوں نہ کرو اللہ کے محبوب کی تعریف۔ وہاں سے جب باہر آیا، جو بات کام کی ہے وہ بھی سنا کرو۔ وہاں سے جب باہر آیا، اب عدالت میں ظاہری بات ہے پرچہ جو ہوا تھا کیس تو ہونا تھا۔ اب جج صاحب پولیس والے سے پوچھ رہے ہیں، یہ بھی بتا دوں 11 کو ہمیں خود پولیس والے لے کر گئے، 13 کو پرچہ دے دیا غیر حاضری کا خام کا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جتنے بھی ہیں سب پر پرچہ دے دو۔ لیکن جو بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس والے نے وہاں قرآن آگے کیا جاتا ہے، قسم کھاتا ہوں اللہ عز و جل کی، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا۔ دکھ ہوا، میں رو پڑا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ ہم پکڑنے گئے ابھی ملا نہیں۔ دوسرے نے پھر جس نے پرچہ دیا اس نے بھی گواہی دی، میں رو پڑا۔ میں نے کہا نہیں، کہتا ہے کہ یہ مجبوری ہے، کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ کاغذی کارروائی غلط ہے، تم نے قرآن حکیم پر ہاتھ رکھ کر اللہ عز و جل کی قسم کھائی ہے، اگر قرآن پر قسم ہاتھ رکھ کے کھانے کے بعد بھی یہ حرکتیں کرو گے کیا حال ہوگا؟ ایک پولیس والا کہنے لگا، اس کا نام عارف ہے، دوست ہے میرا، کہنے لگا ابھی معاف کر دے۔ میں نے کہا مجھ سے کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ، تو نے قرآن حکیم پر ہاتھ رکھ کے اور کتنا جھوٹ بول کے آیا ہے۔ آج لوگ جانتے نہیں، یہاں تک کہ جھوٹ بولنے والے پر لعنت صدر کی نہیں، وزیر کی نہیں، امیر کی نہیں، امی جان ابا جان کی نہیں، یار دوستوں کی نہیں، اساتذہ کی لعنت نہیں، فرشتوں کی نہیں، جنات کی نہیں، جبریل امین میکائیل اسرائیل اسرافیل کی لعنت نہیں۔ کس کی لعنت ہے؟ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا او لوگو جھوٹ بولنے والے پر اللہ پاک فرماتے ہیں میں خود اللہ کی، خداوند کریم کی لعنت ہے۔ کتنی بڑی بربادی مل جاتی ہے، شرم نہیں آتی۔ آج لوگ عدالتوں میں اللہ کے قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسمیں کھاتے ہیں، پھر بھی پھنسایا جاتا ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے یوسف علیہ السلام، یہاں تک کہ فیصلہ تو بچے نے کر دیا تھا، پھر بھی پرچہ دیا گیا۔ پرچہ اس چیز کا دیا گیا حسن و جمال کا۔ جب عورتوں نے دیکھا فریفتہ ہو گئیں، یہاں تک کہ ہاتھ میں چھری تھی، چاقو تھے، یہاں تک کہ سیب جب کاٹنے لگی، یہاں تک کہ سیب کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹنے لگ گئیں۔ پرچہ بھی تو بنانا تھا نا۔ اب بتاؤ اس میں یوسف علیہ السلام کا کون سا قصور ہے؟ انگلیاں وہ اپنی کاٹ رہی، کوئی یوسف علیہ السلام تھوڑی کاٹ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب قحط سالی ہوئی، آپ کو کیا بتاؤں کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ لوگ 8 دن کی بھوک بے ہوش پڑے ہوتے تھے، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوش میں آ جاتے تھے۔ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہاں تک کہ ان کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی۔ نبی کا یہ کام ہوتا ہے، نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے کہ یہاں تک کہ انگلیاں کاٹی جائے۔ یاد رکھنا نبی امت کو ہمیشہ سکھ دینے کے لیے آتا ہے، دکھ دینے کے لیے نہیں۔ بہرحال میں نے پولیس والوں کو کہا کہ مجھ سے معافی نہ مانگو، اللہ سے مانگو، اور 60 پولیس والے باہر اکٹھے ہو گئے۔ کہنے لگے قاری صاحب کیا بات ہے؟ وہ رونے لگا، جس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ تجھے معاف کرے گا، آج کے بعد نوکری چلی جائے پرواہ نہ کرنا، اللہ کے قرآن پر ہاتھ رکھ کے یوں نہ کرنا حرکت۔ اور بعض معاملات ایسے ہیں آپ لوگ جانتے نہیں کہ جس سے بربادی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں دین سے منسلک تقریباً 28 سال سے ہوں، بیان کرتے ہوئے 28 سال گزر گئے۔
جو بھی ذہنی طور پر کمزور ہو، یہاں تک کہ دماغی توازن خراب ہو جائے، میں اپنی بات کروں، وہ دیندار کی بڑی عزت کرتا ہے، لوگ انہیں چھیڑتے ہیں، بلکہ ہمیں کوئی چھیڑنے لگے وہ منع کرتے کہ نہ چھیڑو۔ 40 فٹی پر میں جمعہ پڑھاتا تھا، وہاں ان کا ایک بچہ جو تھا وہ بھولا تھا اور گنگا بھی تھا، بہرا بھی تھا، لیکن خدا کی قسم کیا بتاؤں اس بچے کی عادت، جب میں مسجد میں پہنچتا تھا سلام کرتا تھا، عزت کرتا تھا، اس کے گھر والے بتاتے ہیں، پہلے تو باپ کو کہتا بھائی اشارہ کرتا، داڑھی والے قاری صاحب آئے بھائی بیان کریں گے، اور کبھی کبھار وہ ممبر پر بیٹھ کر گنگا تھا، بہرا بھی تھا، پھر بھی تقریر کرنے بیٹھ جاؤں اللہ پڑھ رہا ہے، بھولا تھا۔ اب اسے پتا تھا کہ جمعہ پڑھانے کے بعد گھر میں اس نے کھانا بھی کھانا ہے، امی کو بار بار زور، امی کھانا جلدی، فروٹ خود لینے جا رہا ہے، یعنی کہ اور انتظام صرف روٹی سالن سے نہیں، اور وہ بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرا تھا، گنگا تھا، لیکن دین متین کی قدر اس قدر تھی اس کے اندر، میں بتا نہیں سکتا۔ آج ہم سماعت والے ہو کر، بولنے والے ہو کر، نہ قرآن کی عزت کرتے ہیں نہ نبی کی عزت کرتے ہیں۔ ہاں واقعی ہم نبی کی عزت نہیں کرتے، اگر کرتے تو درود پاک زیادہ سے زیادہ نہ پڑھتے۔ نبی کی عزت جو خود اللہ کر رہا ہے، فرشتوں سے کرا رہا ہے، اور آپ کو ہمیں آرڈر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، آؤ میرے بندو تم بھی عزت کرو میرے آقا پر، درود پاک بھیجا کرو، پڑھا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی، مخالف کھڑے ہو گئے، اس ٹائم کے امون کے پجاری بڑے بڑے کھڑے ہو گئے، 14 سال اس معاملات میں، زراعت میں ضائع کر دیے جائیں گے، 14 سال ضائع کر دو گے۔ حالانکہ قرآن حکیم سورہ یوسف میں اتنا بڑا سبق دیا گیا مسلمانوں کو، آج کا مسلمان توجہ بھی نہیں کرتا، کتنا بڑا ہمیں سبق دیا گیا۔ فرمایا کہ سالی سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی، فرمایا کہ جو بھی غلہ اکٹھا کرو خوشوں سمیت، یہاں تک کہ ابھی باہر نہیں نکالنا، اس طریقے سے سارے غلے کو سنبھالنا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر قرآن حکیم کی حکمت کو سمجھ جاؤ تو سارے سبحان اللہ کہہ دو یار، بڑی کام کی بات یاد آ گئی ہے۔ خوش و سمید اللہ پاک نے کیوں رکھوایا؟ صرف انسانوں کو نہیں بچانا، جانوروں کو بھی بچانا ہے، کہ جانوروں کا دودھ کیسے ملے گا جب تک انہیں بھو نہیں ملے گا، یہاں تک کہ بھوسا نہیں ملے گا، وہ کہاں سے کیا خوراک کا انتظام وہ بھی دودھ دیں گی؟ سمجھو بات کو۔ خوش و سمید رکھنے کا مقصد یہ تھا، اس ٹائم کے بڑے بڑے علماء نے مخالفت کی، واہ اس کے لیے جگہ زیادہ ضرورت پڑے گی، 7 گودام بنوائے، انہوں نے ایک ہی گودام بنایا، لیکن کیا ہے صرف گندم کو اکٹھا کیا، انہوں نے ایک گودام بنوایا۔ یوسف علیہ السلام نے بڑے بڑے 7 گودام، اور فرمایا بڑے بڑے گودام اور گندم جمع کراؤ، ملے گی بعد میں۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے صرف انسانوں کا خیال نہیں کیا، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی چارے کا انتظام کیا، کہ انہیں بھی کھانے کے لیے خوراک ملے۔ یہ سارا کا سارا انتظام اللہ کا نبی کر رہا ہے۔ مخالفوں نے مخالفت بڑی ڈٹ کے کی کہ نہیں جی نہیں، یہ نہیں۔ بہرحال اس ٹائم کے بڑے بڑے علماء نے جو ہے ایک گودام بنایا، اور ان کے جب
کہ سالی کے سال شروع ہوئے تو گندم میں کیڑا لگ گیا. یہ بھی بتا دوں گندم کو کیڑا، حدیث شریف میں اس کی بڑی تعریف آئی ہے کہ گندم کو اگر کیڑا نہ لگتا غریب کو کھانے کو نہ ملتی. کئی لوگ خیرات کر دیتے ہیں. اس ٹائم بھی آٹا غالباً میرے خیال ہے 65 روپے کلو بھی ہے، 70 بھی ہو تو چکی کا مجھے پتہ نہیں کیویں ریٹ ہے. صحیح حضرت جی میرے بال بچے تب 65 روپے کلو سفید آٹا گھنا نے چٹا کھانے. میرا خیال ہے چکی دا 60 65 70 مختلف ریٹ چلتے پہ. کلو دا ریٹ ہے، کلو دا. میں نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے 2.25 روپے کلو آٹا لیا ہے. رومنا اولے ہوندا ہے کہ ڈاڈھی مہنگائی ہے. صدر ضیاء الحق کے دور میں 2.25 روپے کلو آٹا میں نے اپنے ہاتھ سے لیا ہے. 4 آنے کی روٹی میں نے اپنے ہاتھ کی کمائی کی کھائی ہوئی ہے. جب 8 آنے کی ہوئی تھی نا، آئے آئے روٹی 8 آنے کی ہو گئی. سن رہے ہیں بزرگ کی بات؟ کہتے ہیں 5 روپے من ہمیں گندم یاد ہے، پرانے ہیں نا. ہم نے کیا کیا، ملک کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا. آج بھی گودام ہے، آج بھی چوہے پڑ رہے ہیں، سیوی لگ گئی، یہاں تک کہ بوریوں کو سیوی لگ رہی ہے، چوہے کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ کیڑا لگ رہا ہے. گندم کی حفاظت نہیں کرنی. میں نے کئیوں سے پوچھا، دکانداروں سے، کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آٹے میں ٹکر ملایا جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں قاری صاحب ایسی بات نہیں. اصل میں جب گندم کو کیڑا لگ جاتا ہے، گندم کھوکھلی ہو جاتی ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہتا. کئی دکانداروں کو خود دیکھا ہے 300 روپے من گندم خرید رہے ہیں اور ہوں کو پسوا کے پی کے ساکو ساری کھوائی کھڑے، اسی کو پسوا کر ہمیں کھلا دیتے. لو جی یہ کل کی بات ہے، میں ختم پر بیٹھا ہوا تھا. فدا حسین صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی زوجہ بھی تقریباً 1.5 ماہ پہلے وہ بھی دنیا سے انتقال کر گئی، ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور فدا حسین کے والد گرامی غلام حسین صاحب کو بھی غسل میں نے دیا تھا، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے. کل کی بات ہے، ختم کے لیے انہوں نے 2 روٹیاں رکھی. جب کھانے لگا کہ روٹی چبائی نہ جائے، میں کہ یار کوئی گرم روٹی چاہا، یعنی کہ تندور کی روٹی. اب تو بابا خمیری روٹی بھی سکھ کے لکڑ بن جاتی ہے. طاقت جو نہیں، خیال نہیں کرتے، احساس نہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں، یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، جیل کاٹ کے آیا. قرآن حکیم کہتا ہے کئی برس جیل کاٹنے کے بعد بھی اللہ کا نبی کیا انتظامات کر رہا ہے، یہاں تک کہ وزیر خوراک آپ کو بنا دیا گیا، اور بادشاہ نے اپنا مشیر خاص بھی بنا لیا. اسی نبی نے اتنا کام کیا، یہاں تک کہ خواب کی تعبیر سے بتا دیا کہ قرب و جوار کے ملکوں میں بھی بارشیں نہیں ہوں گی. یہ بات نہیں کہ صرف اپنے ملک میں نہیں ہوگی، قرب و جوار میں سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کھانے کے لیے گندم نہیں ملے گی. جب گندم نہیں، جو نہیں، تو نظام کیسے چلے گا؟ ملکوں کی عادت ہے اپنے ملک میں قلت ہو جائے گندم کی اور ملکوں سے منگا لیا کرتے ہیں، لہذا انہوں نے انتظام سارا کیا. اور اللہ کا نبی تھا نا، کتابوں میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایسے ایسے گھر کو فری گندم اس ٹائم دی جب قلت، آپ کو پتہ ہے نا کسی چیز کی قلت ہو جائے. جو بزرگ ڈپو کی لائنوں میں لگے ہیں چینی کے لیے، چینی کے لیے ایسے ایسے دور گزر چکے ہیں. ذرا بزرگوں سے پوچھ کر دیکھو، چینی ڈپو پر لائن لگ کے ملتی تھی، یوں ہی چینی نہیں ملتی تھی. کئی گھنٹے لائن میں لگو پھر جا کر چینی ملے گی. بزرگ بتا رہے ہیں وہ بھی 1 کلو ملتی ہے، ای کو زیادہ کوئی نہ.
بتانا یہی چاہتا ہوں کہ جس نبی نے جیل کاٹی ہو پھر بھی قوم کی خیر خواہی کے لیے، اور یہ بھی یاد رکھنا یوسف علیہ السلام نے تمام کے تمام ان لوگوں کو باہر نکلوایا، انہی سے ساتھ لیا، جیل کے جتنے بھی قیدی تھے انہیں چھڑوایا، سب سے زیادہ انہوں نے ساتھ دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وفادار جو ساتھی انسان کا ہوتا ہے وہ جیل کا ساتھی ہے۔ انہیں یہاں تک کہ جن عورتوں نے حرکت کی ان کو جب قید کیا گیا انہیں بھی چھڑایا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ کو میری التجا ہے کہ ان سب کو بھی چھوڑ دو، ان کو بھی قید سے رہائی دو نا۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے اتنا انتظام کیا، اتنے بڑے بڑے انتظام کیے کہ آپ جان ہی نہیں سکتے۔ یاد رکھنا کہ اگر خشک سالی سے بچنا چاہتا ہے کوئی ملک، یہاں تک کہ پہلے سے قرآن نے بتا دیا خوش و سمیت چیز کی حفاظت کی جائے۔ قرآن حکیم نے ہمیں حل بتا دیا قحط سالی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آج تو یہاں تک کہ محکمہ موسمیات والے پہلے سے بتا دیا کرتے ہیں فلانے ملک میں اس سال بارشیں زیادہ ہوں گی یا نہیں، فلانے سال ہوں گی یا نہیں، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی 7 سال بارشیں اتنی نہیں ہوں گی، فصلیں نہیں ہوں گی، کھانے کے لیے گندم یہاں تک کہ جو نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے سارا انتظام کر دیا۔ خدا کی قسم جن بھائیوں نے مارا وہی بھائی اب صدقہ لینے کے لیے آئے، خیرات لینے کے لیے آئے، ہمارے پلے کچھ نہیں، صدقہ لینے کے لیے آئے، بھائی آئے، انہیں دیا گیا۔ بہرحال یہ عنوان آج بھی پورا نہیں ہو رہا، انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں مزید 13ویں پارے کے بارے میں کافی سارا بھی مضمون باقی ہے، ان بھائیوں کا بتاؤں گا، ان بھائیوں نے کیا سلوک کیا، اللہ کے نبی نے کیا سلوک کیا وہ بتاؤں گا کہ نبی نے یہی تعلیم دی کہ معاف کر دینا سب سے زیادہ افضل ہے۔ معاف کیا ہے بھائیوں کو، دسترخوان پر بٹھا کر اس ٹائم کھانا کھلایا جب کھانے کی قلت تھی، اعلیٰ درجے کا کھانا کھلایا، بلیامین کو ساتھ بٹھا کر کھلایا۔ بلیامین جو سکا بھائی تھا، جو ماں ایک ہی تھی، اس کو اپنی بیوی کے قریب بھی لے کر گئے، وہاں کمرے میں بٹھایا اور اپنی بیوی سے ملوایا، بچوں سے ملوایا۔ یہ سارے آگے عنوان آئے گا، یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان 2:05 پر ختم ہو جائے گا، یہ ٹائم کم کرتے کرتے 2 بجے تک آ جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ جن احباب نے سنتے پڑھنے وما علینا الا البلاغ المبین۔